السلام علیکم. شاہ مینت فاروقی اکیڈمی کی ذکر کتاب محفل کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک طویل عرصے کے بعد ایک شخصیت اور جن کا میں انٹرویو کر رہا ہوں. یہ شگفتہ نگاری اور مزاح نگاری میں ایک ابھرتا ہوا نام. یہ خود اپنا تعارف ہے جس کو کہتے ہیں آپ اپنا تعارف باہر کی ہے. تو ان کی گفتگو اور ان کی تحریر پڑھ کے ویسے ہی انسان کے طبیعت پہ بھارت چھا جاتی ہے. تو میں ان کا کوئی تعارف نہیں کرواؤں گا, صرف نام بتاؤں گا, آپ خود پہچان لیں گے. برادر اظہر حسین اعظمی. السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم. اظہر بھائی آپ تو مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی پہچان شاید ان لوگوں سے کافی پرانی ہے, مجھ سے تو اتنی تازہ پہچان ہے. جب بھی کوئی شخصیت ہماری محفل میں آتی ہے تو عموماً لوگ ظاہر ہے کہ جو اس کی تحریر ہے یا جو اس کا خدمات ہیں, ادبی خدمات ہیں, اس سے تو لوگ واقف ہوتے ہیں, لیکن خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا. تو میں زیادہ لمبا تو نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایک روشنی ڈالیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں, اپنی تعلیم کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ تعلیمی میں زندگی میں کیسے رہے اور کیسے آئے, خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کا, تھوڑا سا بتائیے اس سلسلے میں. پہلے تو فاروق صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہاں موقع دیا آنے کا, اور آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے. میری جو ددحال ہے وہ کی جگہ ہے آگرے کے پاس باڑی. وہ آتی راجستھان میں لیکن آگرہ شہر سے قریب ہے. اور میری والدہ کا تعلق جو ہے وہ علی گڑھ کے پاس ایک قصبہ ہے جلالی, جہاں کے قمر جلال بھی بہت مشہور ہے, اسی لیے آپ بھی جلالی ہیں. جی جی. تو آپ سمجھ لیجیے کہ جلالی اور باڑی یہ دو چھوٹے قصبے ہی ہیں. تو میری درجہ لینے والی تو یہ ہو گئی. ہجرت ہمارے والد نے 1948 میں کی باڑی سے اپنے خاندان کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ مطلب میں تو نہیں تھا, والد صاحب جو تھے اپنی والدہ اور اپنی نانی کے ساتھ گولی مار میں اس زمانے میں گھر دیے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے, تو وہ وہاں آ گئے اور وہیں میری پیدائش ہوئی ہے گولی مار. اچھا جی, گولی مار کراچی. گولی مار جسے آپ ہم گل بہار کہتے ہیں, اور وہ تھے پھول والی. یہ چونکہ بین الاقوامی سطح پر جا رہا ہے اس لیے گولی مار ہر ایک نہیں سکتے. جی جی, گل بہار گل بہار کراچی اس کا نام ہے. تو یہ سلسلہ رہا کہ ددیال اور ننیال یہ رہا, پھر ہجرت کا عمل ہوا, پھر ہمارے والد صاحب کراچی آ گئے. والد صاحب شاعر تھے. اچھا. اور ان کو اردو اور ہندی پہ برابر, اچھا, سنسکرت پہ برابر عبور حاصل تھا. اور والد صاحب دوہے کہا کرتے تھے. اچھا جی, اور کچھ اسٹیج ڈراموں کے والد صاحب نے ہندی سے ترجمے بھی کیے. اچھا. والد صاحب سنجیدہ مزاج سے, ہمارے مزاج میں خاص چلبلا پن مطلب یوں کہنا کہ ادبی جراثیم آپ کو جو ہے موروثی ملے. لیکن جو مزاح والی کیفیت جسے آپ کہہ رہے ہیں, شگفتہ نگاری کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں ہمارے پردادا سے ہم کو آئی ہے. اچھا. ہمارے دادا کا تو انتقال قائم پاکستان سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن جب وہ میری پیدائش ہوئی تو میرے پردادا باقاعدہ حیات تھے اور ہمارے ساتھی تھے. وہ تو سنتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ خاص شگفتہ مزاج سے, ان کا سینس آف ہیومر کافی ڈیولپ تھا, اور اخبار پڑھنے کے بہت شوقین تھے. وہ اس زمانے میں گل بہار سے جاتے تھے ایمپریس مارکیٹ اخبار خریدنے کے لیے پیدل. تو وہ جراثیم کہتے ہیں گھر والے خاندان والے کہ وہ تمبے آئے. صحیح. تو شگفتہ نگاری کے اور اخبار پڑھنے کے, تو میں نے دادا سے وراثت میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میٹرک میں نے کیا فیڈرل انگلش اسکول سے جو ناظم آباد نمبر 2 چورنگی پہ ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے انٹر اور بی ایس سی میں نے کیا ضلع کالج. جس زمانے میں آپ اسکول میں تھے اس زمانے میں رہائش بھی آپ کی گلبہار میں؟ جی, گلبہار میں. گلبہار میں. اچھا. قریب سے اسکول ہم جاتے تھے پیدل. وہ لالا آئے گا سزا میں رہنے کے لیے, مجھے آج بھی یاد ہے وہ لالا. تو بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں اس اسکول کے حوالے سے. صحیح. تو یہ ہمارا بچپن رہا, اور یہ تعلیمی سلسلہ رہا ہمارا.
اس کے بعد ظاہر ہے جب تعلیمی سلسلہ انسان کا مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ غم روزگار جو ہے وہ بھی لے کر چلتا ہے. جی بالکل. تو آپ کا ہماری نظر میں جو پروفیشنل یا پیشہ ورانہ وابستگی ہے وہ شعبہ اشتہارات سے. جی بالکل. اور جو اشتہار بنانا, اشتہار کی کاپی لکھنا, یہ سارا کام جو ہے مطلب جس کو کہتے ہیں کیمرے کے پیچھے جو کام ہوتا ہے, جی بالکل. اور جو بنیاد بنتی اشتہار کی اس میں آپ کا تعلق رہا. جی بالکل. کتنا عرصہ رہے آپ اشتہاری دنیا میں؟ میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو, میں نے 1984-85 میں نے بی ایس سی کر لیا تھا, اور اس زمانے میں جرنلزیا کا ماشاء اللہ تھا, تو یونیورسٹی میں بند تھی تو وہ ایڈمیشن 2 سال لیٹ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ وہ جی بالکل تھا, وہ ہماری زبان تھا فراغت کا. ٹھیک ہے. اور ہم ایک عجیب مطلب فراغت سے دوچار تھے, اور اس پہ جو ہمارے ہم عمر لڑکے تھے خاندان کے یا محلے کے وہ سب جاب کر رہے تھے, اور ہم بے روزگار تھے. تو میں صبح شام گھر پہ ڈانٹ پڑتی, لوگ کہتے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بڑا بیٹا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا اور کوئی جاب کر لے. اب ہمارا پرابلم سارا یہ تھا کہ ہم نے 2 کام ہم نے زندگی میں کرنے ہی نہیں تھے, ایک موٹر سائیکل چلانا اور ایک کلرکی کرنا. تو یہ دونوں کام اس زمانے میں بڑے عام تھے, مطلب موٹر سائیکل چلانا اور کلرکی کرنا. ہم ان دونوں سے میرے خیال میں موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں, سائیکل چلانا رہا ہوگا. موٹر سائیکل تو بہت بات کی بات. ہاں لیکن میں آپ سے جس وقت آپ پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں اس زمانے میں 84-85 میں یہ تھا کہ گلی محلے میں 2-3 موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں. ہاں ہاں. تو وہ ہمارے چچا کے پاس موٹر سائیکل تھی, 2 چچاؤں کے پاس. تو ایک مطلب اس وقت موٹر سائیکل سمجھ لیں آپ آج کی کار کے برابر تھی. تو وہ ہماری جاب تو لگ نہیں رہی تھی. پھر ملا کر وہ ہماری جاب لگی بھی بڑے دلچسپ طریقے سے. وہ ہمیں ایک جگہ بلایا گیا تو ہم پہنچ گئے وہاں صبح 9 بجے. اب یہ ہمارا قد, اس میں مزید دبلے, ہم شیپ نہ کرنے کے عادی تھے. تو ہم جس ایجنسی میں پہنچے تو وہاں 9 بجے کے بجائے ہمارا انٹرویو جو ہے وہ دوپہر کو 1 بجے ہوا. اچھا. ہاں. اب ہم جب پہنچے ایم ڈی صاحب کے کمرے میں, اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ایم ڈی صاحب کے کمرے میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی فرمائیے. تو میں نے کہا کہ سر میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھے دوبارہ مزید دیکھا ہے سے انٹرویو کے لیے آئے. پھر نے جی, پھر دیکھا مزید, کہنے لگے آپ انٹرویو کے لیے آئے. جی سر. کہنے لگے آپ کی شیپ بڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ جملہ کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا. ود ان 2 سیکنڈس میں نے کہا سر میں صبح 9 بجے شیپ کر کے آیا تھا. ظاہر دوپہر کو 1 بجے. اب یہ جی بالکل. تو اس کے بعد پھر وہ ایک دم سارا جو ہے منظرنامہ بدل گیا, اور پھر ہم آدھے گھنٹے بعد وہاں ہم جاب کر رہے تھے. ہاں ہم منتخب ہو چکے تھے. تو وہ جو حاضر جوابی کہہ لیں, بجزہ سنجی کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیجیے, وہ مزاج میں شروع سے تھی. تو اس طرح پھر ہم 1988 میں اس فیلڈ میں آیا ایڈورٹائزنگ. اب ظاہر ہے کہ جب بجزہ سنجی اور حاضر دماغی جو ہے, حاضر جوابی بول کے آپ کو موروثی طور پر مل رہی ہے, تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ظاہر کرے گی. جی. آپ نے ظاہر ہے کہ اس بجزہ سنجی کی بنیاد کے اوپر, اس حاضر جوابی کی بنیاد پر آپ کو ملازمت میں گئی, اور اس کے بعد آپ کا ایک پورا سفر جو ہے وہ اشتہاری دنیا کا. اس کے اوپر اس موضوع پر ہم بعد میں آپ سے الگ گفتگو کریں گے, اشتہاری دنیا میں آپ کا کیا تجربات رہے. لیکن جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق آپ کئی سال بلکہ کئی عشرے تک اشتہاری دنیا میں جو اشتہارات کی خاص اس طرح ہوتی کاپی رائٹنگ کرتے رہے. اور کاپی رائٹنگ میں یقیناً اختصار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب آپ اختصار آپ کے سر پہ سوار کیا, اس زمانے میں مضمون نویسی کیسے کر لیا؟ دیکھیے میں آپ سے کروں کہ جب میں نے 92 میں غالباً یا 91 میں نے ایک نشر دیا اخبارات میں, اور اس میں اچھے بڑے مشہور اخبارات تھے. تو اس وقت میں لکھتا تھا مضامین سیاسی نوعیت کی. اچھا. جی سیاسی نوعیت کے یا اور مختلف مطلب ہلکے پھلکے موضوعات میں لکھتا تھا. مزاح کی طرف میں نہیں آیا تھا, اور میرا سلسلہ یہ تقریباً چلا ہے 4-5 سال. اچھا. جنگ میں ایک زمانے میں بدھ کے روز ایک آتا تھا صفحہ رنگ برنگی دنیا. جی جی جی. تو فاروق پراجی صاحب اس کے میگزین میں جو آتا تھا. جی. ہاں. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایک مضمون لکھیں گے اور آپ ایک آرٹیکل جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے. صحیح. تو 6-7 ہفتے وہ سلسلہ چلتا رہا,
اور اس کے بعد وہ اس کی بہت وقت چاہیے مضمون لکھنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر مجھے جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے. تو وہ کچھ ہفتے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اور پھر کچھ دن تک میں نے آرٹیکلس لکھے اس کے علاوہ بھی جنگ میں. اس کے بعد پھر میری وہ ایڈورٹائزنگ کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی کہ اس طرح میرا ذہن گیا ہی نہیں. اچھا دیکھیں، یہ تو خیر ذرا سا ہم اگلے قدم کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب بچہ گھر کے اندر اس کو ماحول ملے ادبی، تو ظاہر پڑھنے کا شوق بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لکھنے نکالنے کا شوق بھی ہوتا ہے. تو کیا بچپن میں بھی ایسا کوئی شوق تھا آپ کو؟ بچپن میں یہ تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں، تو ہمارے کمرے میں ایک مچان تھا. اب تو مچان کا کلچر ہی ختم ہو گیا. تو اس مچان پہ یہ تھا کہ ہر مہینے کے عالمی، اردو اور سیارہ ڈائجسٹ ہوتے تھے. تو ہمارے پاس پڑھنے کا تو کچھ تھا نہیں، تو ہم نے پھر وہ تینوں ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیے. کچھ سمجھ میں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس زمانے میں ایک نکلتا تھا میگزین غنچہ کے نام سے، اس کے تنویر احمد پھول صاحب نائجر سے. تو ان کے جو مالک تھے، جو یہ اخبار نکالتے تھے بچوں کا میگزین غنچہ، رحمان صاحب کو، وہ ہمارے والد سے رابطے میں سے، بلکہ وہاں والد صاحب وہاں جایا کرتے تھے ہفتے میں 2-3 گھنٹے کے لیے یا دن میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے. اور وہاں اکاؤنٹس کے کام وہ کرتے تھے. تو مطلب والد صاحب کے ان کے ادارے سے وابستہ؟ جی بالکل وابستگی تھی. تو ابو لایا کرتے تھے غنچہ میگزین ہمارے پڑھنے کے لیے. تو غالباً میں 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں تھا. تو میں نے پہلا مضمون لکھا استاد شرارت کے نام سے. استاد شرارت مزاحیہ مضمون تھا جو میرے شہزاد بھائی کے حوالے سے تھا. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں نے اپنے طور پہ جو میری عمر تھی، میں نے وہ مزاح اس میں لکھا ہوگا. میرے پاس ان کا اب کوئی شمارہ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ لکھا نہیں، اس طرح میرا ذہن گیا نہیں. اور اس کی بڑی وجہ آپ کا ماحول بھی ہوتا ہے، جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں گھر کا ماحول کسی حد تک ادبی تھا والد صاحب کے حوالے سے، لیکن جو اور دیگر فرب و جوار تھا ہمارا، وہ ادبی نہیں. وہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس زمانے میں بے ادبی زیادہ تھی. ہاں بالکل بے ادبی زیادہ تھی، یا اس زمانے میں مزاح کا معیار کچھ اور تھا. بچوں کے لیے پیچھے سے آواز دے دی، چپت لگا کے بھاگ گئے. تو اب وہ تو ہمارا مزاج تھا نہیں کہ ہم چپت لگا کے بھاگتے، پیچھے سے کسی کو آواز دیتے. ہاں مذاق کا مزاج تھا، مذاق کا نہیں تھا. بالکل نہیں تھا، وہ قطعاً نہیں تھا. مذاق کا خاص نہیں بالکل. اب وہ یہی وجہ رہی کہ وہ جو بچپن تھا وہ خاصا گزرا تنہائی. ہاں بہت تنہائی میں گزرا بچپن. کوئی دوست نہیں تھا. شاید ممکن ہے اس کی شاید وجہ میرا شرمیلا پن بھی تھا، اور جو شاید ابھی برقرار ہے. جو ہاں طبیعت میں شرم جو زیور کسی اور کا ہے لیکن آپ کے پاس بھی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ شرمیلا پن جو تھا وہ اسے مطلب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میں اس کو نام کیا دوں. مجھے تو شاید احساس کمتری ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں آپ سے وضاحت کر رہا ہوں. اصل میں وہ اکثر میرے متعلق یہی کہا جاتا تھا خاندان میں، گھر میں، کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، چپ چاپ کونے میں پڑھا جاتا ہے. تو دلچسپ بات ہے کہ کونے پڑھنے سے مراد کوئی اداسی نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات میں رہنا پسند کرتے ہیں یا مجمع میں اور بھیڑ بھاڑ سے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، بلکہ ایک عادت ہوتی ہے. بالکل ظاہر ہے کہ آپ اس عادت کا وہ تھے. اور اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں رہتا ہے تو ظاہر خیالات تو آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے خیالات کو اپنے طور پر خود انسان پالش کرتا ہے اور اس کے احساسات اس کو پالش کرتے ہیں. صحیح. میرا خیال ہے کہ اب ہم تھوڑا سا ایک وقفہ دیتے ہیں.